نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں. ان کی جلالت شان اور عظیم مرتبے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے کسی کو یمن کی طرف گورنر کی حیثیت سے بھیجنا چاہا تو نگاہ انتخاب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ پر پڑ گئی. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مدینہ منورہ سے رخصت کرنا چاہا تو مجھے ہاتھ سے پکڑا اور میرے ساتھ خود پیدل چلنے لگے. کافی دور تک میرے ساتھ چلتے رہے اور اس دوران مجھے بہت قیمتی نصیحتیں ارشاد فرماتے رہے. ان میں سے سب سے پہلی نصیحت یہ تھی یا معاذ اتق اللہ، معاذ اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کر لو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، اللہ کے حکم عدولی سے بچو. یہ پہلا حکم تھا یا پہلی نصیحت تھی جو زاد راہ کے طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جان نثار صحابی کو عطا فرمائی تھی. لفظ تقوی ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، متقی لفظ بھی استعمال کرتے ہیں. یہ لفظ وقایتن سے نکلا ہے اور عرب لوگ کہتے ہیں الوقایت خیر من العلاج، پرہیز علاج سے بہتر ہے. تو وقایا کہتے ہیں پرہیز کو، وقایا کہتے ہیں بچاؤ حاصل کرنا، بچنا. اور دین اسلام کی اصطلاح میں تقوی کہتے ہیں اللہ کی نافرمانی سے بچنے کو. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ ابی، تقوی کیا چیز ہے؟ یہ جو سوال پوچھا جاتا ہے کبھی کبھار اپنے لیے پوچھا جاتا ہے اور کبھی دوسرے لوگوں کے لیے پوچھا جاتا ہے. میں کسی سے سوال پوچھوں مجھے خود اس کا جواب معلوم ہوتا ہے لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ باقی لوگ بھی سن لے، ان کو بھی فائدہ ہو جائے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامعین کے فائدے کے لیے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقوی کے بارے میں پوچھا کہ تقوی کیا چیز ہے. تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امیر المؤمنین، کبھی زندگی میں ایسے راستے پہ جانا ہوا ہے جس کے دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ فرمایا جی ہاں، بارہا ایسا ہوا ہے. پھر عرض کیا کہ امیر المؤمنین، جب آپ ایسے راستے پہ جاتے ہیں تو آپ کیا احتیاط کرتے ہیں؟ تو فرمایا کہ جب میں ایسے راستے پہ جاتا ہوں تو اپنے کپڑے، اپنا دامن سمیٹ کے جاتا ہوں کہ دائیں بائیں کی جھاڑیوں میں میرا دامن الجھ نہ جائے. فرمایا اسی کا نام تقوی ہے. دین اسلام کی اس شاہراہ پہ، دین اسلام کے اس راستے پہ چلتے ہوئے
دائیں بائیں محرمات کی کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، گناہوں کی کانٹے دار جھاڑیاں ہیں۔ بندہ اس راستے پہ چلتا ہے تو اپنے دامن کو، اپنے لباس کو گناہوں سے، محرمات سے، مکروہات سے، مشتبہات سے بچائے۔ اسی کا نام تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ اور معزز سامعین، یہ تقوی دین اسلام میں اس قدر اہمیت رکھتا ہے، اگر آپ قرآن عظیم الشان کا مطالعہ کریں تو آپ پر یہ حقیقت کھل جائے گی کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اس تقوی کے ساتھ مزین فرمایا ہے، آپ کو ہر 2-4 آیتوں کے بعد اتقوا اللہ اور اتق اللہ، یتقون، تتقون، متقین، متقون، یہ لفظ اس کثرت سے آپ کو ملے گا، یوں لگتا ہے جیسا کہ اللہ نے قرآن کو سجایا ہے اس لفظ تقوی کے ساتھ۔ سورۃ بقرہ کی بالکل اوائل میں اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑی حقیقت بیان فرمائی ہے، ہدی للمتقین، کہ یہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے۔ ٹھیک ہے، پوری انسانیت کو مخاطب کرتا ہے، ہر انسانیت کو رائے حق کی دعوت دیتا ہے، لیکن قرآن کی ہدایت سے صرف اور صرف وہ لوگ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں جو تقوی کی صفت سے آراستہ و پیراستہ ہوتے ہیں۔ اور ہم جو بھی نیک اعمال کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم معاملات میں شریعت کی اتباع کرتے ہیں، اخلاقیات سے اپنے آپ کو آراستہ و پیراستہ کرتے ہیں، ہماری معیشت ہے، ہماری معاشرت ہے، ان تمام امور میں تقوی مطلوب ہے، تقوی مطلوب ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، او لوگو تم اس رب کی عبادت کرو جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا ہے، فائدہ کیا ہوگا اس عبادت کا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ۔ اچھا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اچھا ہم توشہ کہیں لے جاتے ہیں تو توشہ لے جاتے وقت ہمیں کیا چیز اختیار کرنی چاہیے، کس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے؟ فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى۔ اچھا ہم لباس پہنتے ہیں، اپنی معاشرت میں لباس میں کن اصولوں کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے؟ فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ۔ اچھا معاملات میں کس چیز کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے؟ فرمایا اعدلوا هو اقرب للتقوى۔ اچھا اخلاقیات کی بنیاد کس چیز پہ ہے؟ فرمایا وان تعفوا اقرب للتقوى۔ اچھا مساجد اور عبادت گاہوں کی بنیاد کس چیز پہ ہونی چاہیے؟ لمسجد اسس علی التقوى من اول یوم احق ان تقوم فیہ۔ ہماری معیشت میں، معاشرت میں، اخلاقیات میں، معاملات میں، عبادات میں، زندگی کے تمام تر امور میں تقوی روح اور جان کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر ہم متقی ہیں تو ایک مومن کی دین میں اور اسلام میں جان موجود ہے، اگر تقوی کو نکالیں تو گویا کہ ہمارا پورا دین بے جان ہو جاتا ہے۔ تو معزز سامعین، معزز خواتین، میری ماں، بہنوں، بیٹیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو تقوی سے آراستہ و پیراستہ کر لیں، اللہ کی نافرمانی سے بچیں، اللہ کا حکم نہ توڑیں، مرضی مولا از ہم اولا، اللہ رب العزت کا حکم سب سے مقدم ہے۔ محمود غزنوی ایک بادشاہ گزرا ہے، نیک بادشاہ تھا، اس کے دربار میں ایک غلام تھا، ایاز اس کا نام تھا۔ ایاز تھا تو غلام، لیکن اپنی دانائی اور دانشمندی کی وجہ سے اس کا مرتبہ وزیروں اور مشیروں کے برابر تھا، چنانچہ وزیروں کے ساتھ برابر صوفوں پر اور کرسیوں پر بیٹھا کرتا تھا۔ وزیروں اور مشیروں کو یہ بات بالکل ناگوار گزرتی تھی کہ ہم اتنے اعلیٰ نسب حسب مرتبے والے اور ایک غلام ہمارے درمیان برابر بیٹا ہوتا ہے، بلکہ کئی مرتبہ ایاز کی رائے کو محمود غزنوی وزیروں کی رائے پر بھی فوقیت دیا کرتا تھا۔ یہ بات ان کو بالکل برداشت نہیں ہوتی تھی،
تو کئی مرتبہ ایاز کے خلاف منصوبہ بندی کرتے تھے، بادشاہ کے ذہن کو خراب کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن بادشاہ آج کل کی بادشاہوں کی طرح نہیں ہوا کرتے تھے، وہ بڑے سمجھدار اور دانا ہوتے تھے۔ چنانچہ بادشاہ سمجھتا تھا کہ ایاز کو جو میں نے مقام اور مرتبہ دیا ہے وہ اس کا حق رکھتا ہے، استحقاق رکھتا ہے۔ کئی مرتبہ ایاز وزیروں اور مشیروں کے ساتھ، محمود غزنوی وزیروں اور مشیروں کے ساتھ ایاز کا موازنہ کیا کرتا تھا اور یہ ثابت کرتا تھا کہ میں جو کچھ کرتا ہوں صحیح کرتا ہوں۔ ایک دن بادشاہ نے امتحان لینا چاہا تو اپنے خزانے سے سب سے زیادہ قیمتی ہیرا منگوایا اور دربار میں فرش کے اوپر رکھا، اور پھر ساتھ ایک ہتھوڑا منگوایا، اور پھر ایک وزیر کو بادشاہ نے حکم دیا کہ وزیر یہ ہیرا توڑ دو۔ وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں نے آپ کا نمک کھایا ہے، آپ ہمارے محسن ہیں، میں آپ کا اتنا بڑا نقصان نہیں کر سکتا، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ ہیرا آپ کے خزانے میں ایک ہی ہے، اتنا قیمتی ہے، میں آپ کا یہ نقصان نہیں کر سکتا۔ پھر اگلے وزیر کو بلایا، وزیر سے کہا کہ یہ ہیرا توڑ دو، ہتھوڑا ساتھ ہے، پتھر نیچے ہے۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت نہیں ہو سکتا، میں آپ کا اتنا نقصان نہیں کر سکتا، میں آپ کا وفادار جان نثار ہوں۔ پھر اگلے وزیر کو بلایا، اس سے کہا کہ یہ توڑ دو، اس نے کہا نہیں میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں آپ کا یہ نقصان نہیں کر سکتا۔ اسی طرح کرتے کرتے جب ایاز کی باری آئی تو ایاز کو بادشاہ نے کہا کہ ایاز یہ ہیرا توڑ دو۔ ایاز نے ہتھوڑا اٹھایا اور ایک زوردار وار کر دیا، ہیرا کو بالکل ریزہ ریزہ کر دیا۔ وزیروں نے مشیروں نے گھور گھور کے دیکھنا شروع کر دیا، دیکھیں اتنا بڑا نقصان کر دیا بادشاہ کا، اور یہ تو بالکل منفرد ہیرا تھا، بہت قیمتی تھا، اور خواہ مخواہ میں توڑ دیا۔ بادشاہ نے پوچھا ایاز تجھے ہوش ہے، تیرا دماغ صحیح ہے، تو نے اتنا بڑا نقصان میرا کر لیا، تجھے احساس نہیں ہوا؟ دیکھیں سارے وزیروں نے مشیروں نے ہیرا نہیں توڑا، آپ کو کیا مسئلہ پیش آیا کہ آپ نے توڑ دیا؟ تو ایاز نے کہا کہ بادشاہ سلامت، جب آپ نے مجھے حکم دیا کہ ہیرا توڑ دو، اب میرے سامنے دو راستے تھے۔ ایک راستہ یہ تھا کہ میں ہیرا بچاتا اور آپ کا حکم توڑ دیتا، دوسرا راستہ یہ تھا کہ میں آپ کا حکم پورا کر دیتا اور ہیرا توڑ دیتا۔ آپ کے ایک حکم پر میں اس طرح 1000 ہیروں کو قربان کر سکتا ہوں۔ جی ہاں، ایاز کو پتا تھا کہ بادشاہ کا حکم کس قدر اہمیت رکھتا ہے، تو اگر ایک بادشاہ کا حکم اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ اس کے حکم پہ 1000 ہیروں کو توڑا جا سکتا ہے، تو وہ جو شہنشاہ ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جس کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں، تو ہم اس بادشاہ کے حکموں کو توڑتے ہیں۔ کبھی ہم نے غور کیا ہے، آج کسی بندے کو ڈاکٹر کہہ دے کہ میٹھا نہ کھاؤ، پرہیز ہے، وہ میٹھا دیکھتا ہے دور بھاگتا ہے، نہیں میٹھا نہیں کھانا، مجھے ڈاکٹر نے منع کیا ہے۔ ڈاکٹر کہہ دے چکنائی والی چیزیں نہ کھاؤ، کبھی دل چاہتا بھی ہے پھر بھی ہاتھ نہیں لگاتا، ڈاکٹر نے منع کیا ہے۔ جی ہاں، ڈاکٹر نے منع کر دیا تو آپ نے میٹھا کھانا چھوڑ دیا، ڈاکٹر نے منع کر دیا چاول کھانے چھوڑ دیے، ڈاکٹر نے منع کر دیا چکنائی والی چیزیں چھوڑ دیں۔ چاہت کے باوجود ڈاکٹر کے کہنے پہ سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اللہ کے کہنے پہ ہم کبھی سودی کاروبار نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم اللہ کے حکم پہ اپنے تجارت میں ملاوٹ نہیں چھوڑ سکتے، جھوٹ نہیں چھوڑ سکتے، دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ رابطے کرنا اور دوستی کرنا اور سیل فون پہ گفتگو کرنا ہم یہ نہیں چھوڑ سکتے۔ میرے بھائیو، یہ بندگی کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ ایک اللہ والی کی خدمت میں ایک آدمی حاضر ہوا تو اس کا بیٹا بھی اس کے ساتھ تھا۔ وہ اللہ والے کے ساتھ کچھ دیر تک وہ آدمی باتیں کرتا رہا، تو اللہ والے کے پاس جیب میں کوئی مٹھائی تھی، ٹافی تھی یا کوئی چیز تھی، گڑ تھا، تو اس کی ڈلی نکال کے بچے کو دینا چاہا تو بچہ نہیں لے رہا تھا۔ انہوں نے کہا بیٹا یہ لے لو، بیٹا نہیں لے رہا تھا۔ پھر کہا بیٹا لے لو، مزے کا ہے۔ تو بچہ اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا، تو باپ نے کہا کہ بیٹا لے لو۔ پھر بچے نے ہاتھ بڑھایا اور وہ گڑ کی ڈلی لے لی، یا ٹافی تھی یا کوئی مٹھائی تھی وہ لے لی، اور پھر اب باپ نے
اللہ والے سے عرض کیا کہ حضرت اصل میں میں نے بیٹے کو منع کیا ہے کہ کسی سے کھانے کی چیز نہیں لینی، اس لیے وہ آپ سے نہیں لے رہا تھا، جب میں نے اشارہ کر دیا تو بچے نے لے لیا۔ تب اللہ والے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ایک بچے کے سامنے اپنے والد کے حکم کی اتنی عظمت ہے، کاش کہ بندوں کے سامنے اللہ رب العزت کے حکم کی اتنی عظمت ہوتی۔ تقوی پرہیزگاری یہ ضروری ہے۔ اور میرے بھائیوں، آپ نے کبھی غور کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز کا حکم دیا ہے، لیکن نماز کی حد متعین فرمائی ہے، 5 نمازیں پڑھا کرو۔ روزے کا حکم دیا ہے، روزے کی حد متعین فرمائی ہے کہ سال میں 30 رکھا کرو۔ حج کا حکم دیا ہے، حج کی حد متعین فرمائی ہے، زندگی میں ایک بار ادا کرو۔ لیکن جب تقوی کا حکم دیا تو اللہ رب العزت نے کوئی حد متعین نہیں فرمائی، فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو جتنا تم سے ہو سکتا ہے، پوری کوشش کرو اپنے آپ کو تقوی کی صفت سے آراستہ و پیراستہ کر لو۔ اور تقوی جہاں آخرت میں بندے کو درجات عالیہ سے ہمکنار کرتا ہے، اللہ رب العزت کی رضا، جنت کے اعلیٰ مقامات، جنت کی نعمتیں بندے کا مقدر بن جاتی ہیں، وہاں تقوی کی بدولت دنیا کی نعمتیں، دنیا کی آسائشیں اور دنیا کے محامد بھی بندے کو نصیب ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ بستیوں والے، دیہات والے لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کر لیتے، ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے تھے۔ تقوی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ بندے کی زندگی میں برکت آ جاتی ہے، بندے کی صحت میں برکت آ جاتی ہے، بندے کی اولاد میں برکت آ جاتی ہے، رزق میں برکت آ جاتی ہے، وقت میں برکت آ جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، آج آپ لوگ خود اپنے گرد و پیش کے حالات کا جائزہ لے لیں، اپنے گھر کے حالات کا جائزہ لے لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آج کل ہر چیز وافر مقدار میں ہے، نہیں ہے تو ہماری زندگیوں میں برکت نہیں ہے، وقت میں برکت نہیں ہے، روزی میں برکت نہیں ہے، اولاد میں برکت نہیں ہے، صحت میں برکت نہیں ہے۔ چاہیے برکت تو برکت کے حصول کے لیے، برکت کو سے اپنی زندگی کو معمور کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے آسان طریقہ بتایا ہے کہ تم تقوی اختیار کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو، برکت آ جائے گی۔ اچھا، برکت کسے کہتے ہیں؟ برکت اسے نہیں کہتے کہ بندہ روزی کی برکت، کہ بندہ رات کو سوئے تو اس کی جیب میں 1000 روپے تھے اور صبح اٹھا تو جیب میں 1200 روپے تھے، اسے برکت نہیں کہتے، اور ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے رات کے وقت قمیض لٹکائی، 1000 روپے تھے اور صبح اٹھے تو اس میں 500 باقی تھے، وہ بھی آپ کے گھر والوں نے آپ پہ ترس کھا کے آپ کے کرائے کے لیے بچائے اور 500 غائب، یہ تو ہو سکتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ 1000 سے 1200 بن جائے۔ تقوی اس چیز کا نام نہیں ہے، تقوی نام ہے اس چیز کا کہ اگر کوئی بندہ 1000 کماتا ہے، اس کے خرچے 800 کے ہو جاتے ہیں، 200 بچت، پرسکون نیند رات کو سو جاتا ہے۔ اگر وہ 800 کمائے تو اس کے خرچے 700 کے ہو جاتے ہیں، پھر بندہ پرسکون نیند سو جاتا ہے۔ یعنی اس کے اخراجات آمدن سے تھوڑی آمدن زیادہ ضروریات کے لیے پوری ہو جائے، اس کو کہتے ہیں برکت۔ اور بے برکتی کیا ہوتی ہے کہ زیادہ آمدن تھوڑی ضروریات کے لیے بھی پوری نہ ہو سکے۔ بندہ 1500 کمائے، اس دن گھر میں کوئی نقصان ہو گیا، خرچہ ہو گیا اور خرچہ 2000 کا ہو گیا، پھر پریشان، اگلے دن کوشش کر کے 2000 کما لیے، خرچہ 2500 کا ہو گیا، پھر پریشان۔ وہ جتنا زور لگاتا ہے زیادہ کمانے پہ، اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کے خرچے بڑھاتا رہتا ہے، اور اس طریقے سے بندہ ہمیشہ کے لیے پریشان رہتا ہے۔ ایک اللہ والے اپنے بیٹے کو اکثر کہتے تھے کہ بیٹا تقوی اختیار کرو، زندگی میں برکت آ جائے گی، برکت آ جائے گی۔ اس نے کہا ابو یہ برکت ہوتی کیا ہے، ذرا مجھے برکت سمجھائیں کہ کیا چیز ہے۔ تو ابو نے اپنے بیٹے کو ساتھ لیا، گھر کے کونے میں گیزر لگا ہوا تھا، کہنے لگا بیٹا یہ برکت ہے،
بیٹے نے کہا ابو جی یہ تو گیزر ہے، فرمایا یہ برکت ہے۔ بیٹے نے کہا ابو جی گیزر ہے، فرمایا یہ برکت ہے۔ بیٹے نے کہا ابو مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی کہ گیزر کو آپ برکت کیسے کہتے ہیں؟ فرمایا بیٹا آج سے 15 سال پہلے یہ گیزر میں نے لگوایا اور 15 سال گزر گئے، ایک مرتبہ بھی مستری کو دکھانے کی ضرورت پیش نہیں آئی، اس کو برکت کہتے ہیں۔ چل رہا ہے اور آج تک چل رہا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے ہمارے اسی معاشرے میں کتنے ایسے گھرانے ہیں کہ پورا مہینہ گزر جاتا ہے، گھر کی کسی مرد کو میڈیکل سٹور پہ جانے کی ضرورت پیش نہیں آتی، کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ اب ایک تو یہ گھر ہے، دوسری جانب پڑوس میں اور گھر ہے جن بیچاروں کا کوئی ایسا دن نہیں گزرتا جب ان میں سے کوئی بندہ میڈیکل سٹور پہ حاضری نہ دے۔ مسجد میں اتنی اہتمام سے حاضری نہیں دی جاتی جس قدر میڈیکل سٹور پہ اہتمام سے حاضری دی جاتی ہے۔ مسلسل دوائیاں چل رہی ہوتی ہیں، مسلسل ڈاکٹروں کے ساتھ رابطہ رہتا ہے۔ اب ایک جیسے انسان ہیں، شاید ظاہری صحت مندی کے اعتبار سے وہ لوگ کم درجے کے ہوں، لیکن ان کی صحت میں برکت ہے، پورا مہینہ ان کے گھر میں ایک پنسٹان کی گولی بھی نہیں آتی، اور دوسری جانب کوئی دن ہی ایسا نہیں گزرتا جہاں ان کے گھر میں کوئی دوائی نہ آئے۔ ادھر صحت میں بے برکتی ہے، ادھر سے صحت میں برکت ہے۔ ایک آدمی ہے، اس کے 4 بیٹے ہیں، 4 بیٹے ہیں، لیکن 4 بیٹوں نے والدین کو پریشان کر کے رکھ دیا ہے، کوئی ایک بھی کام کا نہیں نکلا، والدین کے نافرمان، کام چور، نکمے، کسی کام کے نہیں ہیں، والدین کے لیے درد سر بنے ہوئے ہیں۔ اور اگلے آدمی کا ایک بیٹا ہے، ایک بیٹا فرمان بردار، تابعدار، لائق، ذی استعداد، والدین کے لیے سکون اور اطمینان کا باعث بنا ہوا ہے۔ اب وہ ایک بیٹا ہے، اس کی زندگی میں برکت ہے، ادھر 4 بیٹے ہیں اور بے برکتی ہے۔ یہ برکت اور بے برکتی اسی چیز کا نام ہے، تقوی پرہیزگاری کی بدولت ہماری صحت میں برکت، ہماری روزی میں برکت، اولاد میں برکت، وقت میں برکت۔ کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دن رات میں 2 گھنٹے بھی کام نہیں کرتے، لیکن سب سے زیادہ مصروف وہی ہوتے ہیں، اور کتنے ایسے ہوتے ہیں کہ 15 گھنٹے کام کرتے ہیں، پھر بھی اگر کوئی ایمرجنسی ضرورت پڑے اس کے لیے بھی ٹائم نکال لیتے ہیں، اور کئی سارے کام ایک ہی وقت میں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ وقت کی برکت ہوتی ہے۔ لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں برکت آئے تو تقوی پرہیزگاری اختیار کر لیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں فراخ کشادہ رزق مل جائے، اس کے لیے ہم تقوی اختیار کر لیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو بندہ تقوی اختیار کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مشکلات سے نکلنے کا راستہ دیتا ہے، اور ان اطراف سے رزق دیتا ہے جن اطراف سے ان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ یجعل لہ مخرجا، مشکلات سے نکلنے کا راستہ بندے کو مل جاتا ہے۔ ہمارا تو حال یہ ہے کہ جدھر رخ کرتا ہوں راستے بند ملتے ہیں، جدھر جاتا ہوں راستے بند ملتے ہیں۔ اور جو تقوی والے ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں، بند راستے ان کے لیے کھلتے جاتے ہیں، کھلتے جاتے ہیں۔ کتنے لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے ہوتے ہیں، کبھی کبھار ناخوشگوار حالات آتے ہیں، ایسے ہر طرف سے پریشانیوں کے گھیرے میں آ جاتے ہیں، اڑوس پڑوس والے کہتے ہیں اچھا ہو گیا، پھنس گیا، اچھی بات ہے، لیکن 1-2 دن کے بعد پتہ چلتا ہے کہ مسئلہ حل ہو گیا۔ وہ لوگ حیران ہوتے ہیں کہ مسئلے کیسے حل ہوتے ہیں۔ یجعل لہ مخرجا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ان اطراف سے اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جن اطراف سے بندے کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ میں جس وقت پڑھتا تھا مدرسے میں، میرا مزاج نہیں ہے اپنی کسی کہانیاں بیان کرنے کا، لیکن میں اب بتا دیتا ہوں، درمیان میں بات آ گئی۔ تو مدرسے میں پڑھتا بھی تھا اور ساتھ شہر سے تقریباً 3-4 کلومیٹر دور کے فاصلے پہ ایک بستی میں امامت بھی کرتا تھا۔ مالی حالات ایسے تھے کہ صحیح نہیں تھے تو مجبور تھا، امامت بھی کیا کرتا تھا۔ اچھا، اب شہر میں عصر تک تو سبق پڑھ لیتا تھا، پھر عصر کی نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے میں امامت کے لیے جاتا تھا۔ مدرسے کے قریب ایک اڈا تھا جہاں پہ یہ سوزوکی ویگنے اور ڈاٹسن ڈالے یہ جایا کرتے تھے، تو وہاں میں چلا جاتا تھا، وہاں 2 روپے کرایہ ہوتا تھا اور امامت کے لیے پہنچ جاتا تھا۔
ایک مرتبہ جب میں مدرسے سے جانے لگا تو میں نے دیکھا کہ میری جیب میں 2 روپے ہیں. اب 2 روپے جانے کا کرایہ ہے اور 2 روپے وہاں سے واپسی کا کرایہ بھی لگنا ہے، لیکن میرے پاس تھے 2 روپے. خیر میں نے سوچا کہ جاتا ہوں، جانا تو مجبوری ہے، اب واپسی پہ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کوئی انتظام کر لے گا. چنانچہ جب میں اڈے پہ پہنچا تو وہ ڈاٹسن ڈالا تیار کھڑا تھا، تو میں پیچھے والی سیٹ پہ بیٹھ گیا. اچھا وہاں کا اصول یہ تھا کہ جو بندہ ڈرائیور کے ساتھ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے تو اس کو 4 روپے کرایہ دینا پڑتا تھا، اگر وہ پیچھے والی سیٹ پہ بیٹھے تو 2 روپے کرایہ ہوتا تھا. میرے پاس تھے 2 روپے، میں پچھلی سیٹ پہ بیٹھ گیا. اب میں بیٹھا ہوا تھا، تھوڑی دیر بعد ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ استاد جی، وہاں استاد جی کہتے ہیں مولانا صاحب کو یا امام صاحب کو، استاد جی آپ آگے بیٹھ جائیں، آپ یہاں اچھے نہیں لگتے. میں نے کہا نہیں میں یہیں پہ خوش ہوں. اس نے کہا نہیں آپ آگے آ جائیں. میں نے کہا میں یہیں پہ خوش ہوں. اب یہ بات تو میں بتا نہیں رہا تھا کہ میرے پاس ہے 2 روپے. اب اس کا اصرار اتنا بڑھ گیا، نہ جان نہ پہچان، اللہ کے بندے نے مجھے پکڑ لیا، کہتا آپ آگے بیٹھ جائیں. خیر جب اس نے مجھے ہاتھ سے پکڑا میں مجبور ہو کے اتر گیا اور وہ بھی خود ساتھ آگے بیٹھ گیا، میں بھی ساتھ بیٹھ گیا. اب میں بیٹھ تو گیا لیکن مجھے جو اس وقت پسینے آئے، پریشان اس لیے تھا کہ جب کنڈکٹر مجھ سے کرایہ مانگے گا 4 روپے، میرے پاس ہیں 2 روپے، اس وقت جو بےعزتی ہونی ہے اس کے لیے میں تیاری کر رہا تھا ذہنی طور پہ، اور جتنی دعائیں مجھے یاد تھی میں ساری دعائیں پڑھ رہا تھا. اللہ کی شان، وہ گاڑی چلتی رہی. ایک جگہ ایسی آئی جہاں کوئی آبادی وغیرہ نہیں تھی، جیسے کوئی چوک چوراہا ہو یا کوئی مکانات ہوں، کوئی آبادی، ایسی کوئی جگہ نہیں تھی. اب اس آدمی نے کہا ڈرائیور سے کہ گاڑی روک لیں. اس نے گاڑی روک لی. اس آدمی نے کنڈکٹر کو اپنا کرایہ بھی دیا اور میرا کرایہ بھی دیا، اور پھر مجھے کہا کہ آپ کے لیے میں نے بہت دنوں سے یہ پیسے رکھے ہوئے تھے، یہ 100 روپے آپ لے لیں. نہ کوئی جان نہ پہچان، بہت دنوں سے آپ کے لیے میں نے رکھے ہوئے تھے، مجھے آپ مل نہیں رہے تھے، آج مجھے مل گئے، میں بڑا خوش ہو گیا. تو میرا کرایہ بھی دے دیا، میرے 100 روپے بھی دے دیا. 100 سے مراد میرے 25 دن کا کرایہ بن گیا. جی ہاں، اللہ تعالیٰ ان اطراف سے رزق دیتا ہے. میں باوضو ہوں، ذمہ داری سے یہ بات کرتا ہوں. سردیوں کا موسم تھا، جب رات کو 7 بجے عشاء کی نماز ہوتی تھی یا 7:15 بجے ہوتی تھی، سردیوں کا موسم، اور رات کے 12 بجے میں مسجد کے قریب حجرہ تھا، اس میں سویا کرتا تھا. ایک آدمی نے دروازہ کٹکھٹایا رات کے 12 بجے. استاد کہتے ہیں. میں نے آواز پہچان لی، رحمت اللہ اس کا نام ہے. میں نے کہا کیا ہوا رحمت اللہ، رات 12 بجے کا وقت ہے. کہتے استاد ابو نے یہ پیسے دیے ہیں کہ یہ استاد کو دے دو. 200 روپے اسی وقت پکڑا دیے. یہ وہ رات تھی کہ میرے پاس کل مدرسے میں جانے کے لیے کرایہ نہیں تھا. اس نے رات کے 12 بجے، 11 بجے نہیں، 11:45 نہیں، 12 بجے کا وقت تھا، اور مجھے اس کے دل میں اللہ نے ڈال دیا کہ استاد کے پاس پیسے بھیجو. اور 12 بجے رات کے وقت کون جاگتا ہے، دیہاتی علاقہ تھا، لیکن اس نے میرے پاس پیسے پہنچا دیے. کہتے ہیں ابو نے کہا کہ استاد کو دے دو. تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ ان اطراف سے بندے کو رزق دیتا ہے جہاں سے بندے کا وہم و گمان نہیں ہوتا. حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ لاہور والوں کو خطاب کر کے فرمایا کرتے تھے، او لاہور والو، تم میں سے کسی کو دکان سے روزی ملتی ہے، کسی کو فیکٹری سے رزق ملتا ہے، کسی کو مارکیٹ سے رزق ملتا ہے. احمد علی لاہوری کو ان اطراف سے رزق ملتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. تقوی، پرہیزگاری کے نتیجے میں یہ میرے اللہ کا وعدہ ہے. میں کسی ضعیف حدیث کی بات نہیں کر رہا، میں کسی بزرگ کا قول پیش نہیں کر رہا، میں قرآن عظیم الشان کو پیش کر رہا ہوں. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. ہمارا حال یہ ہے کہ جہاں سے گمان ہوتا ہے وہاں سے بھی نہیں مل رہا. دکان سے گمان ہے، دکان کہتے ہیں بس دعا کریں حضرت حالات ٹھیک نہیں ہے. جو ملازمت پیشہ ہیں وہ کہتے ہیں ادھر سے حالات ٹھیک نہیں، آج کل تنہائی نہیں مل رہی. فلاں کام کرتے ہیں، کہتے ہیں وہاں سے آج کل کام خراب ہو چکا ہے. جہاں سے وہم و گمان ہوتا ہے وہاں سے بھی نہیں مل رہا. اللہ والوں کو اللہ ان اطراف سے دیتا ہے جہاں سے ان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. اور اگلا فائدہ تقوی کا، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. اگر تم اللہ سے ڈرو گے، اللہ کی نافرمانی سے بچو گے، اللہ تمہیں فرقان عطا کر دے گا. فرقان کیا چیز ہے؟ النور الفارق بین الحق والباطل. یہ ایک نور ہوتا ہے جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرتا ہے. ایک مومن بندے کو ایسا نور عطا کیا جاتا ہے جس کی بدولت
اس کے لیے جائز اور ناجائز میں فرق کرنا دشوار نہیں ہوتا، حلال حرام کی تمیز بندے کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مسئلہ کسی عالم سے نہیں پوچھا ہوتا، کسی کتاب میں نہیں پڑھا ہوتا، لیکن جب کوئی کام سامنے آتا ہے تو دل میں کھٹکا محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ یہ وہ نور ہوتا ہے جو تقوی کی بدولت بندے کے دل میں القاء کر دیا جاتا ہے، جو لمحہ بلمحہ بندے کی رہنمائی کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتا ہے۔ اللہ مومن کو ایک نور دیتا ہے، اس نور کی بدولت بندے کے لیے بہت کچھ دیکھنا آسان ہو جاتا ہے جو عام لوگوں کو نظر نہیں آتا۔ حضرت مولانا محمد امین صفدر اوکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم اوکاڑا میں تھے، اسکول میں پڑھاتے تھے، تو اسکول کے استادوں کے درمیان ایک مرتبہ بات چلی کہ لاہور میں مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں۔ پھر ہمارا شوق پیدا ہوا کہ ہم ان سے ملے، ان سے دعا کروائیں، ان کی صحبت میں چند لمحے گزارے۔ ہم نے کہا یہاں سے چلتے ہیں حضرت کے پاس۔ جانے سے پہلے پھر ہم نے مشورہ کیا کہ پتہ تو کر لیں کہ واقعی اللہ والے ہیں بھی یا ویسے مشہور ہو چکے ہیں۔ اب یہ بات معلوم کرنے کے لیے ہم نے ایک طریقہ اختیار کر لیا کہ ہم میں سے ایک ساتھی کے پاس سود کا 1 روپیہ تھا اور ایک اور ساتھی نے حلال کا 1 روپیہ پیش کر لیا۔ اب ہم نے بازار سے سیب خریدے، سود کے روپے کے الگ سیب خریدے اور حلال کے روپے کے الگ سیب خریدے۔ پھر ہم نے یہ سیب اکٹھے کر دیے، ایک تھیلے میں ڈال دیے اور ہم اوکاڑا سے لاہور حضرت کے پاس پہنچ گئے۔ ہم نے حضرت کو سیبوں کا تھیلا پیش کیا، حضرت یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ حضرت نے تھیلے کا منہ کھولا، پھر ہماری طرف دیکھا، مسکرائے، فرمایا کہ یہ ہدیہ ہے یا امتحان ہے؟ یہ ہدیہ ہے یا امتحان ہے؟ اور پھر ایک سیب نکالا، سیب کی طرف دیکھا، وہ دائیں طرف رکھا، پھر اگلا سیب نکالا، وہ بائیں طرف رکھا، پھر اگلا نکالا، دیکھا، وہ دائیں طرف رکھا، پھر اگلا بائیں طرف رکھا۔ اسی طرح کرتے کرتے سارے سیب تھیلے سے نکالے، آدھے دائیں طرف رکھے، آدھے بائیں طرف رکھے، پھر ہماری طرف دیکھا، فرمایا کہ یہ سیب حلال کے ہیں اور یہ حرام کے ہیں، یہ حلال کے ہیں اور یہ حرام کے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں ہرگز نہیں کہتا کہ یہ غیب کا علم ہوتا ہے، بالکل نہیں مانتا، بالکل نہیں مانتا، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اللہ والوں کے دلوں میں وہ نور القاء کرتا ہے کہ ان کو وہ کچھ نظر آتا ہے جو عام لوگوں کو نظر نہیں آتا۔ میرے حضرت، میرے پیر و مرشد حضرت مولانا حافظ ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ کے جو شیخ تھے، حضرت خواجہ غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ، چکوال میں رہتے تھے۔ ان کے صاحبزادے حضرت مولانا صاحبزادہ عبد الرحمن قاسمی رحمہ اللہ نے خود فرمایا کہ میرے والد گرامی حضرت خواجہ غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ تبلیغی دورے پہ راولپنڈی تشریف لے گئے تھے، تو دوسری جانب جو میرے والد کے شیخ تھے حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ خانیوال والے، وہ چکوال تشریف لائے۔ اب میرے والد صاحب نہیں تھے اور میرے والد گرامی کے شیخ تشریف لائے، تو گھر میں میں تھا، بھائیوں میں بڑا میں تھا، تو میری ذمہ داری تھی، میں نے حضرت سے ملاقات کر لی، حضرت کو بیٹھک میں بٹھایا، چائے پلائی، عصر کے بعد کا وقت تھا، امی کو بتایا کہ امی حضرت تشریف لا چکے ہیں۔ امی نے کہا کہ بیٹا کھانا تیار کروانا ہے تو فلاں فلاں چیزیں جلدی بازار سے گھر پہنچا دو۔ میں نے حضرت کو بیٹھک میں بیٹھایا، چائے پیش کر لی، میں بازار گیا، بازار سے جو سامان امی نے منگوایا میں نے وہ پہنچایا امی کے پاس کہ امی کھانا جلدی تیار کر لیں تاکہ مغرب کے بعد حضرت کو ہم کھانا پیش کر سکیں۔ حضرت نے مغرب کی نماز مسجد میں ادا فرمائی، پھر مغرب کی نماز کے بعد مختصر وقت کے لیے وعظ نصیحت فرمائی، پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے ذکر فرمایا۔ ذکر کرنے کے بعد دعا ہو گئی، پھر حضرت کو میں اپنی بیٹھک میں لے کے آیا کھانے کے لیے۔ میری والدہ نے پہلے سے دسترخوان لگایا ہوا تھا، کھانا تیار تھا، میں نے حضرت کو ہاتھ دھلائے، حضرت کھانے کے لیے بیٹھے، ہاتھ دھلے ہوئے تھے، جب بیٹھ گئے تو ایک ڈھونگے سے ڈھکن ہٹایا، پھر اس پہ ڈھکن رکھ دیا،
پھر اگلے ڈھونگے سے ڈھکن ہٹایا، پھر دوبارہ رکھ لیا، 4-5 قسم کا کھانا بنا ہوا تھا اور سارا دیکھا۔ دیکھنے کے بعد پھر میری طرف غصے سے دیکھا اور پھر فرمایا کہ عبد الرحمن، یہ تمہارے گھر میں سور کہاں سے آیا ہے؟ یہ تمہارے گھر میں سور کہاں سے آیا ہے؟ فرماتے ہیں مجھے تو اپنے پاؤں کی نیچے سے زمین سرکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ یا اللہ، حضرت غصے میں ہیں، میں بھاگا بھاگا امی کے پاس گیا کہ امی حضرت تو کھانا نہیں کھا رہے، فرما رہے تمہارے گھر میں سور کہاں سے آیا ہے؟ جو ہی میں نے یہ کہا میری امی سر پکڑ کے بیٹھ گئی کہ بیٹا غلطی میری ہے، کھانا تو وہی ہے جو آپ بازار سے لے کے آئے تھے، ہم نے وہی کچھ بنایا ہے، مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہمارے پڑوس میں ایک خاتون ہے جس نے مجھے بہت پہلے سے کہا ہوا تھا کہ میں اچھے کھانے بنانا جانتی ہوں، اس دفعہ جب آپ لوگوں کے حضرت تشریف لائیں گے تو کھانا میں بناؤں گی، اس لیے پھر میں نے اس دفعہ اس کو بلایا تھا کہ آپ کھانا بنائیں، میں نے کھانا اس سے بنوایا ہے، وہ اصل میں نماز نہیں پڑھتی، نماز نہیں پڑھتی، بے نمازی خاتون کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا اللہ رب العزت نے منکشف کر دیا۔ یہ وہ باطنی فراست ہوتی ہے جو اللہ والوں کو تقوی کی بدولت نصیب ہوتی ہے۔ حضرت مولانا سید چراغ الدین شاہ صاحب دامت برکاتہ عالیہ اس وقت بھی راولپنڈی میں بہت بڑے عالم ہیں، یہ حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ یعنی میرے شیخ کے سسر بھی تھے اور شیخ کے شیخ کے شیخ ہیں، ہمارے پردادا پیر بنتے ہیں، وہ حضرت مولانا سید چراغ الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ حضرت میرے پاس راولپنڈی تشریف لائے تھے، تو مغرب کا وقت تھا، ادھر اذان ہو رہی تھی، ادھر میں نے وضو نہیں کیا تھا، پیشاب کی ضرورت تھی، قضاء حاجت کی، تو میں بھاگا بھاگا گیا، میں نے بیت الخلاء میں پیشاب کر لیا۔ اب پیشاب کرنے کے بعد پیشاب کے قطرے خشک ہو جائیں، پھر اس کے بعد پانی سے استنجا کرنا ہوتا ہے۔ اگر پیشاب کے قطرے اسی طرح بندے کو آ رہے ہوں، بندہ اوپر سے پانی بہائے تو ناپاکی پھیل جاتی ہے، کوئی پاکی تو حاصل نہیں ہوتی۔ تو کہتے مجھے چونکہ جلدی تھی کہ حضرت میرا انتظار کر رہے ہوں گے، مسجد کا امام تو میں تھا، چنانچہ میں نے پیشاب کر لیا، ابھی وہ پیشاب کے قطرے خشک نہیں ہوئے تھے کہ میں نے پانی سے استنجا کر لیا اور میں جلدی وہاں پہنچ گیا۔ حضرت انتظار فرما رہے تھے، پھر میری طرف دیکھا، فرمایا کہ مولانا ہم آپ کا انتظار کر کے بیٹھ جاتے ہیں، آپ ذرا اچھی طریقے سے استنجا کر کے آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ یہ باتیں کھول دیتے ہیں اللہ والوں پر، یہ تقوی کی بدولت یہ فرقان بندے کو نصیب ہو جاتا ہے، نور فراست بندے کو نصیب ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، تقوی سے اپنے آپ کو آراستہ و پیراستہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، متقی بن جاؤ۔ اللہ فتنوں کا زمانہ ہے، نفس پرستی کا دورہ ہے، شیطان ہم پر مسلط ہے، ہم کیسے متقی بن سکتے ہیں، ہم تقوی والے کیسے بن سکتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے خود اس کا حل بتا دیا، تین الفاظ میں اتنا بڑا مسئلہ حل کر دیا، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، تم صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، صالحین کے ساتھ ہو جاؤ، تم متقی بن جاؤ گے۔ ہمیں تقوی چاہیے، پرہیزگاری چاہیے، نیکوں کی معیت اختیار کر لیں، غیر شعوری طور پہ ہم نیک بن جائیں گے۔ انسان کی یہ فطرت ہے، جس ماحول میں رہتا ہے اس ماحول کے اثرات اپنے اندر جذب کرتا ہے، نیکوں کے ساتھ رہتا ہے تو اچھے اثرات پڑتے ہیں، بروں کے ساتھ رہتا ہے تو بروں کے برے اثرات سے بندہ بچ نہیں سکتا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم نیک، ہم نشین، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کر لیں۔ میں کہتا ہوں انسان تو پھر بھی جاندار ہے، اچھی یا بری خصلتیں اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، بے جان چیزیں بھی جس ماحول میں رہتی ہیں اس ماحول سے متاثر ہو جاتی ہیں۔ کسی اللہ والے نے کیا اچھی بات فرمائی ہے کہ ایک گاجر لے لے، گاجر کو 2 حصوں میں کاٹ دیں، 2 ٹکڑے بنائیں، ایک ٹکڑا چینی کی شیرے میں ڈال دیں، دوسرا ٹکڑا نمک اور تیل میں ڈال دیں، کچھ عرصے بعد وہی دونوں ٹکڑے نکالیں گے، ایک ٹکڑے کا مربع بن چکا ہوگا، دوسرے ٹکڑے کا اچار بن چکا ہوگا۔
اگر گاجر کا ٹکڑا جو بے جان ہے اس کو جس ماحول میں رکھا جاتا ہے اس ماحول کے اثرات اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، تو انسان تو بڑا حساس ہے، یہ ضرور بھی ضرور اپنے اندر وہ اثرات جذب کر لیتا ہے۔ بلکہ میں یہ کہوں کہ ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ رہتا ہے، اس کی اچھی یا بری خصلتیں بندے پر اثر انداز ہوتی ہی ہیں۔ بندہ اگر جانوروں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو جانوروں کی اچھی یا بری خصلتیں بھی بندے پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، الا ان الفخر والخیلاء فی اصحاب الخیل والابل، سنو سنو، فخر اور تکبر گھوڑے پالنے والوں میں ہوتا ہے، اونٹ پالنے والوں میں ہوتا ہے۔ چونکہ گھوڑے میں تکبر ہے، اونٹ میں تکبر ہے، جو لوگ گھوڑے پالتے ہیں، اونٹ پالتے ہیں، ان میں تکبر پیدا ہوتا ہے۔ والسکینۃ والوقار فی اہل الغنم، مسکنت اور عاجزی بھیڑ بکریاں پالنے والوں میں ہوتی ہے، چونکہ بھیڑ بکریوں میں عاجزی ہوتی ہے۔ جو لوگ بھیڑ بکریاں پالتے ہیں ان میں بھی عاجزی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلو فی مرابض الغنم ولا تصلو فی مبارک الابل، بھیڑ بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھا کرو، اونٹوں کے باڑے میں نماز نہ پڑھا کرو۔ کئی ساری وجوہات علماء نے بیان فرمائی ہیں کہ اچھا بھیڑ بکریوں کے باڑے کے اندر نماز پڑھنا ٹھیک ہے، اونٹوں کے باڑے کے اندر نماز پڑھنا ٹھیک کیوں نہیں ہے؟ تو اس کی ایک وجہ یہ بھی بتائی گئی ہے کہ بھیڑ بکریوں میں عاجزی ہے، بھیڑ بکریوں کے باڑے میں بھی عاجزی کا ماحول ہوتا ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں نماز بھی سراسر عاجزی اور وہ ماحول بھی عاجزی والا ہوتا ہے، تو وہ ماحول نماز کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے۔ اونٹوں کے ماحول میں تکبر ہوتا ہے، نماز میں عاجزی اختیار کرنی ہوتی ہے، تو وہ ماحول نماز کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتا۔ آپ عاجزی کے لیے نماز پڑھتے ہیں، ماحول تکبر والا ہے، لہٰذا نماز میں وہ روحانیت حاصل نہیں ہوگی جو بھیڑ بکریوں کے باڑے میں پڑھی جانے والی نماز میں حاصل ہو سکتی ہے۔ انسان جانوروں سے بھی اچھی یا بری خصلتیں بندے کے اندر اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم نیک لوگوں کا دامن تھام لیں۔ متقی بننا، پرہیزگار بننا، نیک بننا ہمارے لیے دشوار نہیں ہوگا، آسان ہو جاتا ہے۔ طویل عرصے تک کسی اللہ والی کی صحبت میں رہیں، زندگیاں بدل جاتی ہیں، بلکہ کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم متوجہ ہو جاتا ہے، خاص مہربانی متوجہ ہو جاتی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے بھی اللہ والوں کی صحبت میں بندہ بیٹھ جاتا ہے، زندگی میں انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت کرنے سے پہلے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ بھیجا تھا کہ آپ جائیں، وہاں اہل مدینہ کو قرآن کی تعلیم دیا کریں، اہل مدینہ کو دین کی دعوت دیا کریں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ میں جا کے لوگوں کو قرآن کی تعلیم دینا شروع کر دی، لوگوں کو دین کی دعوت دینا شروع کر دی۔ لوگ جوک در جوک آتے تھے اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے حلقے میں شامل ہو جاتے تھے۔ چنانچہ پورے مدینہ میں یہ خبر مشہور ہوئی، شور برپا ہو گیا۔ کوئی ایک بندہ ایسا آیا ہوا ہے کہ وہ اپنا اثر رسوخ بڑھا رہا ہے، لوگ جوک در جوک اس کے حلقے میں داخل ہو رہے ہیں۔ چنانچہ اس وقت اہل مدینہ کا سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ابھی مسلمان نہیں ہو چکے تھے، جب ان کو خبر ملی تو وہ غصے میں آ گئے کہ سردار میں ہوں، یہ کون بندہ آیا ہوا ہے جو اپنا حلقہ اثر بڑھا رہا ہے؟ اپنے چچا زاد بھائی حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ پتہ کر لو یہ کون بندہ ہے۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچے، بس ایک ہی لمحے کے لیے بیٹھنے کی دیر تھی کہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کی زندگی میں انقلاب آ گیا۔ حضرت مصعب بن عمیر کی باتوں سے متاثر ہو گئے، اسی وقت کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔
مسلمان تو ہو گئے، لیکن جب واپس آ رہے تھے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ انتظار کر رہے تھے۔ دور سے اسید بن حضیر کو چلتے ہوئے دیکھا، آتے ہوئے دیکھا، تو دیکھتے ہی فرمایا لقد جاءکم اسید بغیر وجہہ الذی ذہب بہ منکم۔ اسید جو چہرہ لے کے گئے تھے اسی چہرے کے ساتھ واپس نہیں آ رہا، چہرہ بدل چکا ہے۔ اللہ والوں کی صحبت میں ایک لمحے کے لیے بیٹھنے کی وجہ سے دل کی دنیا تو بدل جاتی ہے، ظاہری چہرہ بھی بدل جاتا ہے۔ جی ہاں، اللہ والوں کی صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا خاص کرم، خاص لطف متوجہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے حضرت خواجہ سراج الدین رحمت اللہ علیہ ہمارے قریب کے مشائخ میں سے ایک شیخ گزرے ہیں، ان کے خلیفت حضرت خواجہ غلام حسن سواگ رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ والے تھے، اور ان پر ایک خاص کیفیت ایسی طاری ہو گئی کہ جس علاقے میں رہتے تھے وہاں ہندو زیادہ تھے، لیکن ہندو جب ان کو دیکھتے تھے تو متاثر ہو جاتے تھے۔ وہ تھوڑی دیر دین کی دعوت دیا کرتے تھے، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے تھے۔ اب جب ہندو کثرت سے مسلمان ہونے لگے تو جو بستی کے بڑے بڑے ہندو تھے انہوں نے انگریز کی عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا کہ یہ بندہ زبردستی ہمارے ہندوؤں کو مسلمان بناتا ہے، زبردستی مسلمان بناتا ہے۔ تو جج نے ان کو بلا لیا، اور جب بلایا تو عدالت میں بہت سارے ہندو بھی آئے کھڑے تھے، کچھ مسلمان بھی آپ کے ساتھ وہاں پہنچ گئے تھے۔ اب جج نے کہا کہ آپ کے خلاف یہ شکایت ہے کہ آپ زبردستی ہندوؤں کو مسلمان بناتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا جواب ہے؟ حضرت نے، یعنی میں نے کہا نا کہ ایک خاص کیفیت طاری ہو جاتی ہے بندے پر، وہ کیفیت ایسی تھی، حضرت نے ایک ہندو کی طرف اشارہ کیا کہ آپ کو میں نے کہا کہ مسلمان ہو جا؟ اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پھر اگلے کی طرف اشارہ کیا کہ آپ کو میں نے کہا کہ مسلمان ہو جا، اس نے بھی کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ اگلے کی طرف اشارہ کیا کہ آپ کو میں نے کہا کہ مسلمان ہو جا، اس نے بھی کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ انگریز جج ڈر گیا کہ ایسا نہ ہو کہ میری طرف اشارہ کر دے، اس نے فوراً کی دیا بس میں سمجھ گیا، میں کیس کو خارج کر دیتا ہوں۔ اللہ والوں کی ایک لمحے کی صحبت، اللہ والوں کی ایک نظر بھی کئی مرتبہ دل کی دنیا کے بدلنے کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم نیک بن جائیں، متقی بن جائیں، تو اللہ والوں کا دامن تھامنا پڑے گا۔ اللہ والوں کا دامن تھام کے ہمارے لیے نیک بننا آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس مقصد کے لیے یہ مجلس اور یہ تقریب منعقد کی گئی ہے وہ تو آپ حضرات کو پتہ ہے، میرے سے پہلے متعدد ساتھیوں نے اس کے بارے میں اپنے تاثرات کا اظہار بھی کیا، اور یقیناً یہ بہت اچھی کوشش اور اچھی کاوش ہے۔ ہماری نوجوان نسل آج غیروں کے حالات، احوال اور ان کے کارناموں سے تو باخبر ہے، لیکن اپنے اسلاف اور اپنے اکابر، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ان کے حالات زندگی سے ہمیں کسی قسم کی واقفیت نہیں ہے، اور یہ انتہائی ضروری ہے۔ جب تک ہم اپنے نوجوانوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجلی اور چمکتی ہوئی سیرت پیش نہیں کریں گے، اس وقت تک ہمارے نوجوان غیروں سے متاثر ہوتے رہیں گے۔ اگر ہم نے اپنے نوجوانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آشنا کر دیا تو قیامت کی صبح تک کوئی ماں ایسے بیٹے کو نہیں جن سکتی جس کی سیرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے قریب بھی پہنچ جائے۔ ہمارے نوجوان آج دوسروں کو آئیڈیل بناتے ہیں، دوسروں کو اپنے لیے نمونہ بنا لیتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں، لباس میں، وضاقتہ میں، انداز و اطوار میں، بول چال میں۔ کیا منہ ٹیڑھا کر کے ہم انگریزی بولتے ہیں، کیا ٹیڑھے ہو کے ہم پینٹ شرٹ پہن کے چل رہے ہوتے ہیں، یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ ابھی ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متاثر نہیں ہوئے۔ ہم نے اگر اپنے نوجوانوں کو رسول اللہ کی سیرت سے متاثر کر دیا اور حقیقت میں متاثر
متاثر ہونا بھی چاہیے، پھر ہمیں اپنے نوجوانوں کی ایمان کو بچانا، ان کے اخلاق کو بچانا، ان کے کردار کو بچانا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ یہ سلسلہ یہ پہلا اور آخری نہیں ہونا چاہیے، یہ پہلا سلسلہ ہونا چاہیے اور اس سلسلے کو دوام ملنا چاہیے۔ نہ صرف یہ کہ علماء حضرات اس میں آگے بڑھے، بلکہ آپ حضرات کو بھی چاہیے کہ آپ ایک تو اس سلسلے کو آگے بڑھانے میں اپنا تعاون کریں، مدد کریں اور اپنی خدمات پیش کریں۔ دوسرا یہ کہ اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، نوجوانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، ان کی سیرت سے آشنا کرنے کے لیے ایسے پروگراموں میں بھیجا کریں، خود بھی شرکت کر لیا کریں۔ میرے خیال میں یہ فری کورس ہوتے ہیں نا، کوئی ایسا ہی ہے نا؟ جی ہاں، ماشاءاللہ۔ آپ کسی یونیورسٹی میں پتہ کر لیں کوئی فری کورس ہے، کہیں کسی اکیڈمی میں پتہ کر لیں، کسی انٹرنیٹ پہ پتہ کرے کوئی فری کورس ہے۔ میرے خیال میں کوئی نہیں ہوگا۔ یہ علماء طلباء ہی تو ہیں جو بغیر کسی معاوضے کے بے لوث خدمات پیش کرتے رہتے ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو خاص طور پہ انگریزوں کی تعلیمات اور لارڈ میکالے کی میراث کے پیچھے ذلیل کرنے کی بجائے، ان کے پیچھے بھگائے رکھنے کی بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین سیرت سے آشنا کر دیں۔ وَأَحْسَنُ الْحَدْيِ حَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین سیرت میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ تو اپنی اولاد کو بھی اس سے آراستہ پہ راستہ کر لے، خود بھی اس کی کوشش کر لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ کورس پڑھانے والوں کی خدمات کو شرف قبولیت نصیب فرمائے، اور جنہوں نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ فقط پڑھنے کو فقط پڑھنے تک محدود نہ رکھے، بلکہ آگے ان تعلیمات کو زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔